بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، تجارت میں ان کی سلیقہ مندی، صلاحیت اور ہنر مندی کا چرچا اور شہرہ مکے کی گلی گلی میں ہو چکا ہے۔ ہر خاص و عام اس سے واقف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جب یہ خبریں پہنچتی ہیں تو وہ اپنے غلام میسرہ کو بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلواتی ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ عرض کرتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر شام جائیں اور وہاں سے کچھ ضروری سامان خریدیں۔ میں اس کا دوسروں سے زیادہ آپ کو معاوضہ دوں گی، کیونکہ میں نے آپ کی صداقت اور امانت، ذہانت کا شہرہ سنا ہے، تعریف سنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے منظور فرما لیتے ہیں اور سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا غلام میسرہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب یہ سفر ہوتا ہے اور تجارت میں میسرہ بہت ساری آپ کی صلاحیت اور ہنرمندی اور سامان کو بیچنے کا اور خریدنے کا جو انداز ہے وہ دیکھتا ہے کہ گراہک کس طریقے سے آپ گراہک کو مطمئن کرتے ہیں اور گراہک آپ سے مطمئن ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں واپسی میں آ کر کے میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتا ہے، اور آخر میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت خدیجہ سننے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم بصرہ کے قریب ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے تو وہاں پر نستورہ نامی ایک راہب رہتا ہے جو بہت ہی مشہور راہب ہے۔ وہ آ کر کے مجھ سے الگ لے جا کر کے پوچھتا ہے کہ یہ صاحب جو درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں کون ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ خاندان بنو ہاشم کے ایک شریف النفس انسان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس درخت کے سائے کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ٹھہرتا۔ پھر اس نے مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کے بارے میں پوچھا، تو میں نے اس سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخ ڈورے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ نبی آخر الزمان کی علامت ہے، پہچان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ باتیں سنی تو وہ مبہوت رہ گئیں، سختے میں آ گئیں۔ بہت دیر تک وہ اپنے خوابوں میں کھو گئیں اور انہیں احساس نہ رہا کہ میسرہ ہمیں کیا سنا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ چونکتی ہیں تو میسرہ سے کہتی ہیں ٹھیک ہے، آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بلواتی ہیں اور آپ سے کہتی ہیں کہ آپ میرا اور سامان لے کر کے یمن کی طرف جائیں، چنانچہ آپ اسے منظور کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنرمندی اور نستورہ کی پیشین گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔